نادي علي المدر العجائب تجدون اللقاف النوائب كل هم المغم سيد جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، زمین پر بیٹھ کر ہم تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے میں مصروف ہیں۔ جس مقصد کے لیے تو نے ہم سب کو اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین الہ العالمین، مقصدیت کربلا، مقصدیت عزاداری، مقصدیت قیام امام حسین علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بند عالم، ہماری گردنوں پہ بیعت امیر المومنین کا کلادہ ہے، ہماری گردنوں پہ ولایت امیر المومنین، اولاد امیر المومنین کا کلادہ ہے۔ ہمیں اس کلادے کو ایسا طریقے سے یعنی اپنے جسم پہ ان معصومین کی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین تیری حجت کا صدقہ صبح دوپہر شام ہم سب لنگر کرتے ہیں، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بند عالم، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، ان قریب حجتوں کا صدقہ ہمارے وہ گناہ خصوصاً معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین، سادات مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر اتنی طاقت عطا فرما کہ اپنے زمانے کے امام کا سامنا کر سکے۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ خالق کونین، ہمیں جو تو نے زندگی عطا کی ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا حجت دیکھنا چاہتے ہیں۔ حریت امام کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خالق کونین، سے انہیں وسیع اور گنج لنگر عطا فرما، اتنا عطا فرما اتنا کہ یہ سنبھال نہ سکیں، مگر ان کے لیے نہیں، جن کا صدقہ دیا ان پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر ایسے عطا فرما جن میں وہ اپنے آنے والے سردار کی انتظار گاہ بنوائے۔ جو بے اولاد ہے ذکر کا صدقہ ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، قائم کے لشکر کے سپاہی عطا فرما۔ خالق کونین، جو موالیہ نے حیدر کرام تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی تنگ دستی پریشانی دور فرما۔ انجمن اراکین سادات جن سے ملاقات ہوئی، جتنے بھی اس نیک کاوش میں مصروف ہے ان کی کاوش کو نصرت امام زمان شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین۔ تھکو نہیں، یہ نعرہ ضروری ہے۔ آج آپ ہاتھ اونچا کر کے کہو گے الاجل، یعنی جلدی آ۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے آپ کی قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ، کیونکہ وہ ایسی سچی ماں کا بیٹا ہے جو رکھتے ہی کسی کا نہیں۔ یہ وفا کا اظہار ہے۔ مولا آپ آئیے الاجل، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان،
دافع ظلم والعدوان. کوئی چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ سید ممبر پہ کیا پڑھ رہا ہے. یہاں مجھے سمجھانے میں مشکل تو پیش نہیں آنی چاہیے کیونکہ سندھ سارا وڈیروں کی بڑی عزت کرتا ہے. ہر قوم ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی وڈیرا موجود ہے. آج ممبر پہ 5 محرم چمبڑ علمہ والا اعلان کر کے جا رہا ہوں. مومنوں کے وڈیرے کو مہدی کہتے ہیں. میں اسی آپ کے وڈیرے کے نام کڑا تلاوت کر رہا ہوں. یا دیکھا ہے کسی کی قوم قبیلے کے وڈیرے کا نام لو تو لوگ خوش ہوتے ہیں. بیان اس لیے نام کرتا ہوں کسی وقت بھی کعبے پہ کسی نام کی صدا بلند ہو سکتی ہے. ریت امام کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے سردار کا نام ہے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے آپ کے سامنے آپ کے شہنشاہ کا بہت بڑا نام لیا. معراج المومنین، معراج المومنین. نہیں سیدہ سمجھ میں آنا جب تک میں اس کو اظہار واضح طور پہ نہ کر جو معراج المومنین. سرکار انبیاء تیرا میرا نبی اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پر اللہ سے ملاقات کے لیے جائے اسے محمد کی معراج کہتے ہیں. 14 محمد کٹھے ہو کے مومن کو زیارت کروائیں، مومن کی معراج کہہ رہا ہے. ایک ذرا تکلیف کرو، تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جو یہ مومنین کو ادھر جگہ ذرا کم پڑے، تھوڑا تھوڑا قدم قدم. نیاز مولا بسم اللہ. یہ صحیح کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح کی طرف سے. اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جوڑے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین، مقررین، سب کا وارث، کربلا، کاظمین، نجف، سامرہ، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی دائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ. دو مصروں سے میں آغاز کرنے لگا ہوں. یقیناً میں سندرتی سے اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے یہ محسوس میں نے کر لیا اردو بڑی اچھی سمجھتے ہو. دوسرا یہ بھی میں نے محسوس کیا شاعری سے بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہو. اردو شاعری ہے تو مصروں میں بڑا کمال کسی نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں محرم کی مجالس ہوں یا ہو عزاداری کا موسم. محرم کی مجالس ہوں یا ہو عزاداری کا موسم. چل نہیں رہی چپے چپے، کونے کونے، کریا کریا، ملک ملک، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کوئی روک نہ سکا، کوئی چھپا نہ سکا. بڑی بڑی قوتیں آئیں. مناسب نہیں میں ایک ایک قوت کا نام لوں ممبر پہ. بڑی بڑی قوتیں آئیں، بڑی کوشش کی کسی طرح عزاداری روک جائے، کسی طرح عزاداری آگے نہ بڑھے. کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے، مومن اپنا کام کرتے رہے. ہاں
موالیہ نے حیدر کرار اپنا کام کرتے رہے، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے پیر صاحب، میں کہہ کے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا بڑے غور سے۔ یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں نا، یہاں میرے دادا نے عزاداری کی تھی، میرے پردادا نے عزاداری کی تھی، میرے دردادا نے عزاداری کی تھی، نہیں، ہم میں سے کسی کا کمال نہیں، آج تک عزاداری جاری ہے۔ میں بتاتا ہوں کمال کس کا ہے، کسی کا تو کمال ہے نا، عزاداری جاری ہے۔ دیکھو، اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کروں گا تاریخ کے حوالے سے۔ بڑے بڑے دنیا میں ناحق قتل ہوئے، بڑے بڑے ناحق قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہے، کچھ عرصے بعد بھلا دیے گئے، کیونکہ آپ کا شعبہ وکالت ہے ماشاءاللہ، آپ ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے قتل ہوئے تو بے گناہ بھی ہوئے، ناحق بھی ہوئے، لیکن کیا ہوا، کچھ عرصہ یاد رہے، سال، 6 مہینے، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، آہستہ آہستہ بھلا دیے گئے۔ امت حسین کا قتل نہ بھلا سکے۔ نہ بھلا، آج بھی کربلا تر و تازہ ہے۔ کیوں؟ یہ میرے دادا، یہ ہمارے پردادا، یہ ہمارے بڑوں کا کمال نہیں، یہ قتل اس لیے نہیں چھپ سکا، ان کا وارث زندہ ہے۔ باقی قتل، مہربانی ہے یار، شکریہ بھیا، اس لیے باقی قتل ہوئے، جب تک وارث رہے قتل رہا۔ لو جی، اگر مقدمے کی وارث پیروی نہ کریں تو ختم ہی ہو جاتا ہے نا مقدمہ۔ اللہ کی عدالت میں آج بھی حسین کا مقدمہ دائر ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی بات کر گیا جب بڑے علماء والے، میں بہت بڑی بات، میں نیچے بڑی بات کر گیا۔ اب اللہ نے فیصلہ نہیں کرنا، اللہ نے مہدی سے کرانا ہے۔ وہی کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے بھئی، سید دادا، کیا آپ کی روحانیت ہے، کیا آپ کا عشق ہے، کیا آپ کا کمال ہے۔ دائیں بائیں میرے سید بیٹھے ہیں، معرفت کی بات میں کر گیا، اللہ نے خود نہیں کرنا، اللہ نے قائم سے کرانا ہے۔ اپنے اس حجت کے اس خوبصورت خانوادے سے کرانا ہے، جس سے صرف حسین کے قتل کا انتقام نہیں لینا، بلکہ وہ ہے ولی المظلومین۔ زمین پر جو بھی ناحق قتل ہوا، سب کا بدلہ مہدی لے گا۔ بسم اللہ۔ ہر مظلوم، جس دور میں کیوں نہ، سب سے پہلے پوری میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، سب سے پہلے قابیل قاتل نے حابیل کو قتل کیا۔ معصوم فرماتے قابیل سے بدلہ بھی، یہ ناحق قتل کا۔ اچھا، آپ چونکہ شعبہ وکالت سے وابستہ ہو، آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کے جو وکالت کرتے ہو، جج گواہ مانگتا ہے نا، گواہ لے کے آؤ، مدعی کہاں ہے وہ لے کے آؤ۔ اتنا خوش نصیب ہے تو تیرا زمانے کا امام کائنات کا وہ واحد جج ہوگا، نہ جس کو مدعی کی ضرورت ہوگی، نہ جس کو مہربانی، نہ جس کو گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ بھئی کیا بات ہے بھئی، وہ واحد کائنات کا جج ہوگا۔ معصوم فرماتے جب ہمارا فرزند کرسی عدالت پہ بیٹھے گا، پھر وہ فیصلے کرے گا جیسے جناب داؤد کرتے تھے، جناب داؤد کی طرز پہ فیصلے فرمائے گا، نہ وہ گواہوں کی ضرورت۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں، کوشش کیا کرو، ہر وقت دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہو، ایک اللہ کی طرف سے بھی کیمرہ ہے۔ مومنوں کو میں پیغام دیتا ہوں، اپنے ہیں نا میرے، ہمارے اپنے ہیں نا مومن، اس لیے میں مومنوں کو پیغام دیتا ہوں، کیا دنیا کے کیمرے کہیں ہوں، وہاں ہم بڑے اپنے آپ کو بڑا فٹ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں نوٹ نہ ہو جائے۔ جیسے یہ موبائل پہ ابھی تقریریں لوگ لائیو چلا رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، میں کوئی حرکت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے یہ بات ریکارڈ ہو جائے اور کل کو کہیں سید باتیں تو اتنی اچھی کر رہے تھے لیکن سید کی حرکتیں اچھی نہیں تھی۔ غور نہیں فرمایا۔ یہ کیمرہ کب تک رہے گا؟ جب تک ٹیکنالوجی ہے۔ بنایا کس نے؟ انسان نے، اللہ نے نہیں بنایا، انسان نے بنایا۔ لیکن وہ کہتے تھے نا اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ اللہ نے انسان کو طاقت دی، جا تو کیمرہ بنا۔ اس نے کیمرہ بنا کے اس کریم فرمان کو حق ثابت کر دیا۔ اتنا طاقتور ہے، اتنا، یہاں سے امریکہ میں پروگرام ہو رہے ہیں وہ ہمیں وہیں سے دکھا رہے ہیں۔ بنایا کس نے؟ انسان نے، اللہ نے نہیں بنایا۔
لیکن کیا طاقتور ہے، اتنی دور دور کی چیزیں یہاں دکھاتا ہے، یہ چیزیں سنبھال لیتا ہے۔ ہمارا سال بعد ارادہ بنا، میں اپنے، میری اولاد بھی ہے، میرے بہت پیارے بھی ہیں، مانک لجوانی صاحبان جہاں سے آئے بیٹھے ہیں، میں ان کے والد کے لیے بھی اپنی تہ دل سے دعا گو ہوں، انشاءاللہ صاحب و زمان ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ میں مجلس پڑھ کے گیا، میں اب کہوں یار وہ اسد لجوانی، یار وہ اپنے تمہاری میں مجلس پڑھ کے آئے تو وہ ہے، کہیں گے شاہ جی وہ تو ریکارڈ ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ کہنے لگے، میں کہوں گا ہاں یار میں رات 2:30 بجے پہنچا تھا، میں نے خطاب شروع کیا تھا، 3:30 بجے تک میں پڑھا تھا، اتنی دیر میں نے فضائل، اتنی دیر مسائل، بڑی بات ہے، مجھے بھول گیا، کیمرے نے یاد دلوا دیا۔ میں بھول گیا، میں آیا تھا، میں نے کہا شادی یہ دیکھو، آپ آئے تھے، بنایا کیمرہ کس نے؟ انسان نے، اللہ نے نہیں۔ طاقت کس نے دی؟ اس نے۔ عقل کا استعمال کے انسان نے کیمرہ بنا ڈالا۔ اب کم از کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نہیں دیکھ رہا، ہاں مگر اللہ خود نہیں دیکھتا، مہدی کی آنکھوں سے، امام زمانہ کی آنکھوں سے، سرکار زمانہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ جمعے کی صلوات ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا عین اللہ فی العالمین، اے زمین پر اللہ کی آنکھ۔ اب جب سرکار آئیں گے نا، ہم میں سے کسی نے کہنا ہے نا میں نے کہاں کیا یہ کام، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے کب کیا یہ کام۔ سرکار فرمائیں گے آج تجھے میں انگشت امامت سے دکھاؤں گا، اوئے ہوئے تو کیا 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 کرتا رہا تھا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے مومنین، متوجہ رہیے گا، یہ پیغام ہے کربلا کا، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو امام کے سامنے محسوس کرنا ہے، اس لیے کہ ہم سے گناہ کم سرزد ہوں بلکہ ہو ہی نہ۔ مومن کا کام کہاں ہے گناہ کرنا، مومن کا کام تو شکر کرنا ہے۔ خداوند عالم تیرا اتنا احسان، تو نے ہمیں وہ دے دیے جو وجہ تخلیق کائنات جو ہے تو کائنات ہے، تیرا اتنا کرم، ہم اس قابل ہی نہیں تھے، تو نے ہمیں یہ عطا کر دیے، بندہ شکر کرتے کرتے نہ تھکے۔ خداوند عالم تو نے ہمیں ایسی آنکھیں عطا کر دی، اوروں کی آنکھیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں، ہماری آنکھوں کو علم عباس نصیب، تھک تو نہیں گئے تم بڑے علماء والے۔ ہاں میں پیغام ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں، میں وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں، ادھر بھی وارہ پڑھا میں نے، ادھر بھی وارہ پڑھا اور بس وارہ پڑھ کے میں چلا گیا، وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں میں۔ سید کا کام یہ نہیں، سید کا کام ہے حق بتائے، مخلوق کے سامنے آئینہ رکھے، مخلوق کو بتائے تم کر کیا رہے ہو، تم نے کرنا کیا ہے، آئی اس لیے ہو، باقی آگے مخلوق کی مرضی، زبردستی نہیں۔ محمد نے بھی منوانا ہوتا علی کو تو غدیر پہ منوا لیتا، مجبوری تھی محمد کی، کام مہدی کا تھا۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کاملہ کے مظہر تھے، سرکار چاہتے تو علی کی ولایت کو زبردستی منوا نہ لیتے، ضرورت ہی کسی کی وہ انکار کرتا نہیں، پر جس کا کام تھا اسی کے لیے رکھا، وہ تھا آخری شہزادے کا کام، منوانا تو نے ہے، تیرے ہاتھ میں ذوالفقار، تیرے ہاتھ ذوالفقار رہی، امیر المومنین کے ہاتھ میں بھی رہی، امام مظلوم کے ہاتھ میں بھی رہی ذوالفقار، اس کے بعد ہر معصوم کے پاس رہی، کیوں؟ ہر زمانے کا امام تبرکات انبیاء کا وارث، تبرکات آل محمد کا وارث، سارے تبرکات زمانے کے امام کے پاس ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے صاحب الزمان کے پاس وہ تلوار موجود ہے، وہی تلوار، اور کیا کمال ہے علی کی تلوار کے، چمڑ والے میرا دل کر رہے سے کہ زیادہ میں علی کی تلوار کا کمال بتاتا جا، کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں یاد بھائی، بغیر بڑی بات میں نہیں کرتا، پڑھا ہے تو بیان کر رہا ہوں، تاکہ کسی کا حوالہ چاہیے تو میں ان کے خدمت میں گزارش کر سکوں۔ کیا کمالات ہیں علی کی تلوار کے، اکثر جنگوں پر علی سے کہتی تھی آپ دیکھتے رہیے ابھی سر کاٹ کے آ جاؤں گے۔ سید سرکار اکثر جنگوں پر یا علی آپ دیکھتے رہیے ابھی سر کاٹ کے آ جاؤں گے۔ آپ کو پتہ ہے علی کی تلوار کا ایک اور بھی بڑا
کمال فضائل ہے کیا علی کی تلوار جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. بے شک. ہاں مہربانی سرکار, شکریہ شکریہ سرکار. جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے. میری خوش بختی ہے میری دائیں بائیں میرے بزرگ تشریف فرما ہے, یہ میری ٹیک بھی ہے, میرے لیے بہت کچھ ہے. مجھے اچھا لگا ان سادات سے مل کے, ملوایا بھائیوں نے, اچھا لگا. سیدزادہ بے شک بھی فرمایا, واہ واہ بھی فرمایا. میرا دل ہے یہ چھوٹی بات سناتا نہ جاؤں. ایک جنگ کے موقع پر امیر المومنین تشریف فرما, سامنے آ گیا علی کا نوکر, عرض کرتے یا علی, محبت کا انداز ہے, یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا فرماتے نہیں, تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. مسکرا کے عرض کرتے بڑا پیغام میں سنبھالنا چپڑ والے, سمجھ کے سنبھالنا. میں کوشش کروں جلدی اردو نہ بولوں, آہستہ آہستہ بولوں تاکہ سر کے اوپر سے بات نہ گزر جائے. یا علی تھے تو جنگ میں دشمن, مولا اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. آپ جو فرما رہے شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, اس کا مطلب چھوڑے بھی تو ہوں گے نا. مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ کے چلی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. مومن ہم جیسے کہلوانے والے, ہم احسان ذوالفقار ہیں. ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے. مہدی شاہ جی بسم اللہ, آپ جیو, آپ کی کیا بات ہے. میں بات جہاں سے شروع کر رہا تھا بولی تو نہیں, چلتے چلتے ہماری بات تلوار پہ آ گئی. میں آپ کے خدمت میں اس مقدس گھرانے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اللہ کا بڑا احسان جنہوں نے ہمیں وہ دیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے, وہ ہے تو کائنات ہے. اس لیے تو کسی نے کہا گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے, گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے, مصیبتیں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. کون ہے جنہوں نے مصیبتوں بلاؤں کو آنے سے روکا ہے؟ یقیناً وہ یہ کریم گھرانہ ہے. اس کریم گھرانے کا کریم شہزادہ ہے. لو جی, اس گھرانے کی فضیلت ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی. ایاز ہم کیا ٹامکٹوئیں ماریں گے, علی کی شان کیا ہے, کتنا بیان کریں گے, اتنا کتابوں میں پڑھیں, اس سے زیادہ تو نہیں پتا ہمیں. سلمان سے بھی کسی نے پوچھا تھا علی کی شان جو سنا, کہتا ہے علی کی شان سنانے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے اللہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے. وہ میری کیا اوقات ہے میں علی کی شان سناؤں. کہتے ہیں علی کو جانے یا اللہ جانے یا محمد جانے, محمد کو جانے یا اللہ جانے یا علی جانے. اس گھرانے کی شان ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی. مختصر یہ صرف اس گھرانے کے آخری شہزادے کی دو چار باتیں کر کے میں وہ جو روی ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں بسم اللہ, کروڑ والی بسم اللہ, کروڑ والی بابا بسم اللہ. سندھ کی دھرتی کو کروڑ والی سلام, میری سرکار قلندر بادشاہ کی دھرتی کو کروڑ والی سلام. کیا بات ہے سرکار قلندر کی, آئے ہائے کیا بات ہے. علم لگا ہے ہر گھر میں جو باضمیر کا گھر ہے, مسلک سے بے نیاز. ہندوں کے گھر بھی لگا ہے, اہل سنت کے گھر بھی لگا ہے, علم عباس لگا ہے. میں سرکار بادشاہ بیٹھے ہیں, میں بڑا عرصہ سوچتا رہا سرکار نے کچھ اور بھی تو لگوا سکتے تھے. ہر گھر میں سیج ہوتی ہے, ذرا غور کرنا. ولیوں کے کمالات میں آپ کی جولیوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. ہر گھر میں سیج ہوتی, ہر گھر میں تعزیہ ہوتا, ہر گھر میں زلزلہ ہوتی. نہیں علم کیوں؟ کوئی راز تو ہے نا, صرف علم ہی کیوں؟ آل محمد سے منسوب بہت ساری چیزیں. ہر گھر میں علی اصغر کا چولہا ہوتا, علی اصغر کا چولہا تھوڑے سے گھروں میں ہے, امام بارگاہوں میں تو موجود ہے مگر ہر گھر میں تو نہیں ہے. یہ ہر گھر پہ علم کیوں سرکار, علم کیوں؟ اس کے پیچھے ویسے تو وہ جانتے, ہم نہیں جانتے, وہ کمالات والے اعلیٰ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن ایاز بھیا میں جس بات پہ پہنچا وہ یہ
پہلے دیکھو علم نشانی کس کی ہے؟ شکریہ. علم نشانی کس کی ہے؟ سرکار وفا کی. خزانچی صاحب آپ کی بڑی ڈیوٹی ہے. ہاں خزانچی جو مجھے فرمانے لگے میں خزانچی ہوں جو بن گیا. اچھی بات ہے, ڈیوٹی بہت زیادہ ہے. 1 روپیہ ادھر ادھر نہ ہو. کوئی دیکھے نہ دیکھے مولا تو دیکھتا ہے. ان کے ذریعے میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا. ہاں ہو سکتا ہے یہی ٹریننگ ہو جائے, امام بارگاہوں کی انجمنوں کی خزانچی کام کی ٹریننگ ہو جائے. ہو سکتا ہے امام زمانہ بھی اپنا خزانچی لگا. یہیں سے تو بندہ سیکھتا ہے نا سر. بڑے اچھے پیار سے انہوں نے تعارف کرا. جو ہی میں آنے لگے جی میں خزانچی, مجھے اچھا لگا. بیٹھے بھی قدرتی لائن تھے, گھبرا تو نہیں گئے. میں کیا گزارش کر رہا تھا آپ کے خدمت میں, بھول گیا. علم ہر گھر میں کیوں ہیں؟ علم ہر گھر میں. بیٹا ان کو بتانے دیتے نا آپ تو ماشاءاللہ. ذرا سندھ والوں کو متوجہ رہنے دیں. علم کیوں لگوایا؟ نشانی کس کی ہے؟ غازی عباس کی. غازی عباس کی. میں دیکھنا, میں طرف دائیں بائیں نہ دیکھنا. میں اس وقت پتہ نہیں کس موڈ میں کھڑا ہوں اور سرکار کی طرف سے آنے والی خیرات آپ کو بانٹ رہا ہوں. ہاں میں بسم اللہ کروں. یہ سرکار کی طرف آنے والی خیرات ہے. ہر خیرات سے روٹی نہیں ہوتی ہے, کوئی ایک کرم بھی ہوتا ہے. لو جی, سرکار وفا غازی عباس علمدار. سرکار کی کل زندگانی کا نچوڑ کیا ہے؟ بات سمجھنا. علم کیوں؟ سرکار غازی عباس. سرکار غازی عباس کی پوری زندگانی کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ہے, وفا. ایسے ہے متفق ہو, میں بسم اللہ کرو. کیا جملہ ہے؟ وفا. بڑا عرصہ یاد میں سوچتا رہا. مامو جی بیٹھے ہیں, بسم اللہ. میں بڑا عرصہ میں سوچتا رہا. لدوانی صاحب میں بڑا عرصہ سوچتا رہا. جب سے میں آیا ہوں سے نتیجہ جو نکالا وہ یہ, سرکار کلندر آپ کو سلام, آپ نے ہر گھر میں علم عباس لگوا کر, یعنی سرکار کی وفا کی نشانی لگوا کر تمام لوگوں کو مہدی کا وفادار بنانے کی کوشش کی ہے. کونیوں کے بل چل کے بھی حسین کا ذکر کرنے آئے نا, پھر بھی حسین کے مقروض ہیں. کیا بات ہے. میں نے پڑھنا تو تھوڑا تھا پر دل بن گیا. تھوڑی سی دل کی باتیں اور بھی آپ کے ساتھ. آگے لیٹ تو ہو جائیں گے لیکن چلو آئے ہیں. سادات اور ان برادران کی محبت ہے. میں جو آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کر رہا تھا, میں اسی طرف اب اپنی تقریر کا رخ موڑنا چاہ رہا ہوں. گفتگو تو اس میں بھی بہت ہو سکتی ہے, رخ موڑنا چاہ رہا ہوں. یہ کون ہے ہمیں نہیں پتہ کرنا, ہمیں بس یہ کرنا ہے یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. مہربانی سرکار, مہربانی. سیدہ غور فرمائے, یہ کون ہے؟ نہیں, ہمیں نہیں پتہ کرنا. ہمیں بس بتا دیا کیا نا, یہ ہے, یہ ہے تو سب کچھ ہے. اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے. بس ہمیں اب کرنا یہ ہے, ہمارے ان کے ساتھ رویہ کیا ہو. یہ دیکھو بار بار کربلا ہمارے دلوں پہ دستک دیتی ہے. یہ اور بات ہے, ذرا دل کے دروازے ہم نے تھوڑا بند رکھے ہیں. دلوں پہ دستک دیتی ہے, بار بار کہتی ہے جاگ جاگ جاگ. کربلا کیوں جگاتی ہے؟ سنبھالنا جملہ. کربلا کیوں جگاتی ہے؟ سین قدردان بیٹھے ہو, بڑا لطف آ رہا ہے مجھے پڑھنے میں کہ میرے جملے ضائع نہیں ہو رہے, آپ وصول کر رہے ہو. کربلا ہمیں کیوں جگاتی ہے؟ بھئی ہم نے کالے کپڑے تو پہنے ہیں, کیوں جگاتی ہے؟ کربلا ہم نے سوگ کی کیفیت بنائی ہے, کیوں جگاتی ہے؟ ہم جاگے نہیں. کربلا کہتے ہیں نہیں, پورا نہیں جاگا, جاگ. کربلا میں جاگ گیا تو کیا ہوگا؟ کربلا کہتی ہے اگر تو جاگ گیا ابھی تو پورا نہیں جاگا, اس لیے تو کہتا ہے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. جب تو جاگ گیا پھر مولا کہے گا میرا نوکر. پھر مولا
فرمائیں گے میرا ناصر، میرا عاشق، بہت شکریہ، بس کربلا میں جگانے کی کوشش کریں گے، جاگ دل کی بند کھڑکی کھول، نکال یہاں سے وہ چیز جو یہاں بٹھانے کے قابل نہیں۔ ذمہ دار بیٹھے ہو ماشاءاللہ کافی زیادہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فصل کے لیے بیج ڈالا جائے تھوڑے عرصے بعد اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جڑی بوٹیاں اگاتی جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اگاتی ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ سپرے، اس لیے کہ وہ جڑی بوٹیاں مر جائیں ورنہ فصل کو نقصان دے گی۔ مجھے امام کی عزت کی قسم ماتم سپرے ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کمال ہے بھائی، چمبڑ والے ہو، کمال ہے بھائی، چھا گئے ہو یار، تمہارا نصیب ہے، مہربانی۔ یہ ماتم سپرے ہے، یہ گندی جڑی بوٹیاں مر جائیں، لنگر حسین سپرے ہے۔ آئے آئے اندر بہت کچھ ہم نے رکھا ہے، لنگر حسین اندر کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبیل حسین کا قطرہ سپرے ہے، وہ اندر کی جگہ کو صاف کرتا ہے، سپرے ہے۔ کتنے سپرے بتاؤ؟ حسین کے معاملات سے جڑی ہر چیز ہمارے لیے سپرے ہے، ہر چیز۔ بس مشترک یہ کہہ دو سید سرکار ہمیں کمال پہ لانا چاہتی ہے۔ کربلا کہتی ہے کھڑکی کھول، کھڑکی کھول، تیرا کوئی بھی نہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں، یہ بس صرف تیرے مرنے تک کے ہیں۔ مر گیا کوئی رشتہ خط رکھیں گے ہی نہیں، میت کہیں گے، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ہی توڑ دیں گے۔ کربلا کہتی ہے اس سے رشتہ جوڑ جو توڑے گا نہیں۔ یہ سرکار اس سے بڑا یہ تاریخی کتاب نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی آپ معیار سماعت کمزور رکھیں تو پھر آپ کا مقدر نصیب ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانیے کربلا کہتی ہے اس سے رشتہ رکھ مگر جوڑ اس سے جس نے توڑنا نہیں۔ رکھ رشتے، رشتے نبھانے ہیں، بیٹے سے بھی نبھانا ہے، باپ سے بھی نبھانا ہے، سارے رشتہ داروں سے مگر جوڑ اس سے جس نے توڑنا نہیں۔ کربلا اگر میں نے رشتہ رکھا سب سے، جوڑا اس سے جس نے توڑنا نہیں تو کیا ملے گا؟ کربلا کہتے ہیں کہ انعام ملے گا بڑا زبردست۔ کربلا کیا انعام ملے گا؟ کہا 13 زمانے کا امام تیری قبر پہ آئے گا۔ 13 زمانے کا امام تیری قبر پہ آئے گا۔ آپ نے غور فرمایا میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں، یہی تو کمال ہے۔ اللہ کرے آزادانہ امام مظلوم کو یہ سمجھ آ جائے، ہم عرصے دراز سے ممبر پہ آپ کو سنا رہے کیا ہوا تھا۔ ایاز پاسٹ گزر چکا ہے، ماضی ہے بھیا، کیا ہوا تھا، صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ ماضی ہے۔ ہر بندہ کوشش میں ہے اس کا مستقبل بہتر، ایسے ہے نا؟ ہر بندہ، ہم میں سے ہر بندہ کوشش ہے میں اپنے بچے کو اچھے اسکول داخل کراؤں گا، میں اچھی نوکری کراؤں گا، میں اچھا تنخواہ لوں گا، میں اچھا کاروبار کرواؤں گا، میں اچھا کاروبار کروں گا۔ یہ گا جو ہے نا یہ مستقبل ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ ارے بھائی رات کو کیوں سوتے ہو؟ میں صبح اٹھوں گا، مستقبل ہے نا۔ بھائی صبح کہاں جاتے ہو؟ میں شام کو کام کر کے گھر واپس آؤں گا، مستقبل ہے نا۔ پھر کبھی سوچا ہے تو مجلس میں کیوں آتا ہے؟ نکال دے جس نے تیرے ذہن میں ڈالا ہے تو ثواب کے لیے مجلس میں آتا ہے، نکال دے یہ سوچ جس نے تیرے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ تو صرف جنت لینے کے لیے آتا ہے، نکال دے چمبڑ علمہ والا کوئی بیٹھا ہے مومن موالی، نکال دے یہ سوچ کہ تو جنت لینے آتا ہے۔ نہیں، تو آتا ہے کربلا کے اس منظر کو یاد کرنے، کربلا کی شبی میں جس کو امام بارگاہ کہتے ہیں، اور پوری علمی ذمہ داری سے سید حسن بخاری اعلان کر کے جا رہے ہیں کربلا کسی بھی دور میں لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ کربلا کسی بھی دور میں کسی لالچی کو قبول نہیں کرتی۔
لالچی کا کیا کام ہے کربلا سے؟ آئے آئے تو پھر مستقبل کیا ہے؟ اگر لالچ بھی نہیں کرنی تو پھر مستقبل کیا ہے؟ میں آتا کیوں؟ میں نہیں آتا، مجھے امام بلاتا ہے۔ میری کیا اوقات ہے میں آؤں؟ میرا امام مجھے بلاتا ہے۔ کوئی وڈیرا، کوئی ایم ایل اے، کوئی منسٹر کسی کو بلاتا ہے، کوئی کام تو ہوتا ہے نا، کوئی بڑا آدمی کچھ دیتا ہے نا، تو یہ کائنات کا صحیح بڑا ہے جو امام ہمیں بلاتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، اور دینا چاہتا ہے ماضی کا کچھ نہیں، وہ تو گزر چکا، مستقبل کا کچھ دینا چاہتا ہے۔ سید میں اسی لیے سرکار کا نوکر بن کے، ایک ادنا سا نوکر بن کے میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام دے رہی ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے یہ پیغام، زمین پہ ضائع نہ ہو۔ سرکار کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ وصولتا ہے۔ سرکار کیا دینا چاہتے ہیں؟ سرکار تجھے کوٹھیاں نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ تجھے ویسے ہی مل جائیں گے، اور وہ بھی ویسے تیری نہیں ہے۔ بڑی بڑی کوٹھیوں والا بھی رینٹ پہ رہتا ہے، کرائے پہ رہتا ہے، اپنی کسی کی ہے؟ اگر کسی کی اپنی ہوتی تو 1000 سال سے نہ رہ رہا ہوتا، کبھی نکلتا ہی نہ۔ بندے کہتے ہیں میرا گھر نہیں ہے، میں کہتا ہوں جن کا گھر ہے وہ بھی ان کا گھر نہیں ہے، وہ بھی کرائے پہ رہتے ہیں۔ 10 سال 5 سال 2 سال 10 سال 20 سال بعد وہ بھی ان کو بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کا گھر گھر نہیں ہے۔ کسی کی اگر زمین ہے تو وہ آل محمد ہے، کسی کی ملکیت ہے تو وہ یہ گھر ہے۔ یہ ہم سب رینٹ پہ رہتے ہیں، یقین جانو ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ ہم نے ویسے ہی بنایا ہوا ہے، یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں موت برحق ہے، کفن پہ شک ہے۔ ہاں ہاں، اب اس پہ بات ہوگی تو بات طویل ہو جائے گی۔ لو جی، امام تحفہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہے دل؟ سرکار جو تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ ایک نہیں 2 ہے، اور 2 کو ملائیں تو وہ 1 ہے۔ سرکار پہلا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہو محب ہو۔ واقعی ہم محب ہیں، یقین جانیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے بات غور نہیں فرمائی، کیونکہ بات واضح نہیں ہوئی، واضح ہوگی تو آپ پھر دیکھیے گا آپ کتنا غور فرماتے ہیں۔ ہم ہیں محب، سرکار ہمیں تحفہ دینا چاہتے ہیں، شیعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایاز شیعہ بنانا بھائی چاہتے ہیں، شیعہ بنانا چاہتے ہیں۔ پوری علمی دلیل سے تمہیں جواب دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ مہربانی واجب ہے، شکریہ جناب۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ پہلا انعام آپ کا اور میرا انعام، امام ہمیں شیعہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر جب شیعہ بن گئے تو پھر کمال ہی کمال ہے، لیکن ہم نے بننا ہے۔ آپ کے پیچھے بیٹھنے والے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے چہرے، میرے ساتھ سفر کرو، ہم نے شیعہ بننا ہے، ہم بن سکتے ہیں۔ یہ ذہن سے نکال لو، امام کے تو 313 ہیں، یہ ذہن سے نکال دو، بس 313 ہم کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے بڑے آپ عبادت گزار ہوں گے، بڑے بڑے نیکوکار ہوں گے۔ اگر نیکوکار ہی کرائیٹیریا ہوتا تو حسین غر کو کیوں شامل کرتا؟ ہائے 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 ہوئے 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 بسم اللہ کریں، خوبصورت مسکراتے ہوئے چہرے کو سلام۔ اگر صرف یہی نیکی ہی کرائیٹیریا ہوتی اور جیسے کو کہا جاتا تو وہ ہے ہی نہیں، تو گناہگار ہے نہیں۔ حسین نے ہر جیسے کو شامل کر کے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، تمہارا کام ہے ہر بننا، پر ایک دفعہ بننا، بار بار نہ بننا۔ میں نے 4 مصرے کہتے تھے کہ دادا ہے تو مشکل سے مصرے، یا چمبڑ میں آنا بند ہو جائے گا، داخلہ بند ہو جائے گا، کسی کو آ جائے گا، سید کو نہ آنے دینا یا پھر سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ میں نے 4 مصرے کہتے، میرا دل ہے میں کہتا جاؤں، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہر بنا بن جاؤ گے۔
مہربانی فکر کرنا ہے. ہم نے ایک وقت کا حر نہیں بننا، پکا حر بننا ہے. پکا حر اسے کہتے ہیں جو ایک دفعہ معافی مانگے بس پھر مت بن کے ٹھہر جائے. یہ ہے پکا حر. یہ نہیں صبح معافی شام کو غلطی، صبح معافی شام کو غلطی، شام کو غلطی صبح معافی. نہ، عہد کرنا ہے. یہی تو کربلا سے عہد کرنا ہے. آقا انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم کسی کے نہیں. آقا ہم عہد کرتے ہیں ہم سوائے آپ کے کوئی چیز طلب نہیں کرتے ہیں. آقا ہاں آپ کے گھر سے سودا بازی نہیں کریں گے، اور آقا آپ کو بار بار تنگ بھی نہیں کریں گے ہمیں معاف کر دو. آئے ہائے 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 ہائے. مشکل بات تھی یار، بہت مشکل بات تھی. میں کر گیا، جو سمجھ گیا میرا سلام ہے. میں نے بڑا باریک جملہ کہا ہے، آقا آپ کو بار بار تنگ نہیں کریں گے ہمیں معاف کر دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں بسم اللہ کروں. لو جی سرکار کا یہ تحفہ. ہاں کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا بھی ٹائم ہے، کوئی بات نہیں. پھر ان کا حق ہے، ان کو خیرات. نعرہ ایک گھنٹہ اور پڑھنا ہے. صحیح یہ نہ بعد میں کہیں صحیح ہے ایاز آپ نے کیسا بندہ بلوا دیا تھا، بٹھائے ہی رکھا ہمیں. انشاءاللہ ان کے حصے کی خیرات ہے. یہ سوال نہیں ہے، یہ ظاہر نہیں کرتے، ورنہ یہ نہ ہو غدیر میں تھا بخن بخن. مہربانی سرکار، ورنہ یہ نہ ہو واہ واہ تو ہو، ایسا نہ ہو. اس کو بٹھانا ہے. تبدیلی اور آنی چاہیے. کب تک ہم کہتے رہیں گے علی والے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے محترم مجھے ماموں جی، جب ممبر پہ ہم جیسے لوگ کھڑے کو کہتے ہیں میں علی والا. نا 1400 سال ہو گئے یار، اب تو بدلو. کیوں کہتے ہو میں علی والا؟ کردار بدلو، گفتار بدلو. دشمن دیکھ کے کہے یہ علی والا ہے تو علی کیسا ہوگا؟ کردار بدلنے کے لیے بڑا ضروری ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو. آئے ہائے معاف کر دو ایک دوسرے کو. چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دو. مومن کا کام ویسے معاف کرنا. نہ رکھو دل میں کدورت، مولا کو رہنے دو. نہ کسی کے بارے میں غلط سوچو، امام کو رہنے دو. اس دل کو انہی کا رہنے دو. نکال دو ساری چیزیں، یہ فضول ہے، بعد میں بڑا تنگ کرے گی. اور یاد رکھنا ہم سے امتحان نہیں ہوتا. سید سرکار گواہی دیجیے گا بادشاہ، ہم سے امتحان نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے ولیوں سے. نعوذ باللہ ہم ولی نہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہمارے آگے آتا ہے. یقین کیجیے سرکار، میں بڑی روحانیت کی بات کر کے جا رہا ہوں. یہ ہمارے ہاتھوں کا آگے، اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. مومن تو ہے نا، محب تو ہے نا، مولا والا تو ہے نا. آپ تو دوسروں کو معاف کر دو. ہاں ایک دوسرے کو معاف کرنے میں تو بہت جلدی کرنی چاہیے. شیعہ جو بننا ہے معاف کر دو. اچھا آپ کئی بندے کہیں گے سید اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، تیرے ساتھ میں معصوم. ساتھ میں آقا کے دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑا چھوٹا سا. سرکار کا ایک شیعہ ہے جس کا نام ہے علی بن یقطین. علی بن یقطین یہ شیعہ ہے اس گھرانے کا. یہ کسی عہدے پہ فائز ہے سرکار، کسی عہدے پہ فائز ہے. علی بن یقطین ایک دفعہ تیرے ساتھ میں امام سے ملنے آیا. تیرے امام فرماتے علی بن یقطین ہمارے پاس ملنے کے لیے وقت نہیں ہے. مہدی وقت نہیں ہے. غلام باہر کھڑا تھا نا، اس کو کہا ساتھ میں امام کی خدمت میں عرض کیجئے غلام ملنے آیا ہے. پیغام دیا اس کو میرے پاس وقت نہیں.
کبھی نہیں کسی کو فرمایا، یہ تو کریم ہے، ملنے کے لیے وقت نہیں. کھڑا رہا. تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے امام کو کہو اذن باریابی چاہیے، قدم بوسی کرنی ہے، وقت دیجئے. سرکار نے پھر پیغام بھیجا، اس کو کہو میرے پاس تیرے ملنے کے لیے وقت نہیں. کیا تھا؟ بحث نہیں کی. کہتا امام سے پوچھو میری غلطی کیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا سے پوچھو میری غلطی کیا ہے. ایاز بھی جب یہ پیغام بھیجا نا، اندر سے آواز ہے، اس کو کہو تو نے ہمارے ایک چاہنے والے کو جو تجھ سے ملنے آیا تھا ملنے کا وقت نہیں دیا تھا. وہی سرکار کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے بالکل میں نے وقت نہیں دیا تھا. پھر پیغام بھیجا، سرکار کو کہو میں معافی مانگتا ہوں. جملہ بہت بڑا ہے. چمبڑ علمہ والا. سرکار نے کہا دعا مانگیے گا یہ علمہ والا ہو جائے. ہو گیا یہ، ہاں ہو گیا. بس تھوڑا سا کردار بہتر بناتے جاؤ، انشاءاللہ سارا علاقہ علمہ والا. ہاں غازی کے مرید نظر آؤ. خود نہ کہو میں غازی کا مرید ہوں. یہ کمزوری ہے خدا کا قسم مسلمانوں کی جو کہتے ہیں ہم غلام ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہیں. یہ کمزوری ہے، ورنہ غلام کبھی اپنے منہ سے نہیں کہتا میں غلام ہوں. غلام اپنے منہ سے نہیں کہتا میں غلام ہوں. یہ کمزوری ہے. سرکار مجھے معافی چاہیے. کیا کمال جملہ ہے. میں نے کہا چمبڑ علمہ والا، وہیں پہ بات ہماری رک گئی. سرکار بہت بڑا جملہ ہے. سرکار فرماتے ہیں میری معافی نہیں، اس سے معاف جس کو ملنے کا وقت نہیں دیا تھا. اس سے معاف، وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا. سرکار میرا پیغام دو. غلام کو کہتے ہیں جو میرا امام کی خدمت میں پیغام دو. اس کا گھر بہت دور ہے. سرکار میں کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا تو معافی کا ارادہ کر، انتظام ہم کر دیں گے. اللہ اکبر، انتظام ہم کر دیں گے. جی سرکار سے پوچھئے، امر فرمائیے. سرکار نے فرمایا رات کے اس پہر چلے جانا، فلاں مقام پہ گھوڑا نظر آئے گا جو بالکل تیار ہوگا، اس پہ سوار ہونا، وہ تمہیں وہیں لے جائے گا. رات کے اس پہر گیا، سارا واقعہ چھوڑ دیا. رات کے اس پہر گیا، گھوڑا تیار، زین کسی، گھوڑا ریڈی. گھوڑے پہ جا کے بیٹھ گیا. گھوڑے نے ایسے اٹھایا اور ایسے پہنچایا. اسے ہی سنا سکتا ہوں. کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، گھوڑے نے ٹھیک اس دروازے پہ بریک ماری جو اس کا گھر تھا. یہ بھی ایک علیحدہ مجلس ہے پوری. اسد بھائی، ریاض بھائی، مجلس ہے کہ آل محمد تو کس معیار پہ ہیں، ان کا حکم ماننے والے جانور بھی کیا معیار رکھتے ہیں. پورا ایک پیغام ہے بڑا تفصیلی. پھر کبھی سرکار کے امر سے لو جی دروازے پہ بریک ماری، یعنی رکا. اندر دروازہ تھا ابراہیم ساربان کا. اترا گھوڑے سے، آواز دے کے کہتے ابراہیم ساربان، علی بن یقطین تیرے دروازے پہ آیا ہے، مجھے معاف کر دے. کہتے کائنات کا اتنا بڑا آدمی میرے دروازے پہ، میرے دروازے پہ اتنا بڑا آدمی. اس نے کہا ابراہیم ساربان، اندر ہی سے گفتگو، اندر اور باہر سے، ابراہیم ساربان واقعی میں نہ آتا اگر کائنات کا بڑا مجھے نہ ٹھکاتا. اللہ اکبر. تو جی باہر آیا، مجھے معاف کر. انہوں نے کہا مولا سے معافی مانگ لیتے. ایسے کہتے ہیں ایک بات تو بتا. علی بن یقین کہتے ہیں یہ بتا تو نے امام کو بڑی شکایت لگائی تھی کہ میں تجھے ملنے کے لیے وقت نہ دے سکا. کہتے ہیں علی بن یقین کیسی باتیں کرتے ہو، تو میں نہیں پتا امام زمین پہ اذن اللہ ہوتا ہے. امام کو میں تھک گیا ہونا یار، تھک گیا بس سمیٹ. امام زمین پہ اذن اللہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے. میں نے نہیں کہا، امام کو پتا ہے کون کیا بول رہا ہے.
ہوئے 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 امام موزن اللہ ہوتا ہے. کہا امام سے معافی مانگ لیتے. انہوں نے تو کہا ہے میں معافی نہیں کروں گا جب تک میرا نوکر معاف نہ مجھے معاف کر. کہتے یار میں نے معاف کیا, مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے, میں نے معاف کیا. کہتے ہیں ایسی معافی نہیں چاہیے, مہر چاہیے. کہتے کاغذ لے آؤں؟ کہتے نہیں, کاغذ کی مہر نہیں, میں یہاں لیٹوں گا, اپنے رخسار رکھوں گا, اپنا گندا جوتا میرے رخسار پہ مار, تیری طرف سے مہر لگا کے میں مولا کے پاس جاؤں گا. میرے امام مجھے آپ کے نوکر نے معاف کر دیا ہے. کہتے یار اتنا شرمندہ نہ کر, پر ٹھیک ہے میں نے. کہتے نہیں, مجبور کیا. علی بن یقین زمین پہ لیٹا, اس نے اپنا گندا جوتا مارا, کیچڑ ساری لگ گئی. کہتے شکریہ. دروازے پہ گیا, گھوڑا سیدھا امام کے دروازے پہ لے گیا. اندر غلام باہر نکل آیا. کہتے امام کہہ رہے ہیں علی بن یقین کو کہو اندر آ جائے. کسی سے بات کرتے وقت, کسی کا دل دکھاتے وقت سوچا ضرور کرو کوئی سن رہا ہے. ہاں کوئی سن رہا ہے. یہ نہ ہو ناراض ہو جائے. اگر وہ ناراض ہو گیا بچے کا کچھ نہیں. ہاں آپ نے دیکھا, آپ کا کیا خیال ہے مومنوں کو ناراض کر کے علی کا سامنا کرنے قابل ہو جائیں گے؟ نہیں, پہلے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا, پھر علی ملاقات کا ٹائم دیں گے. امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کے خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. کوشش کیجئے گا, ان کو لوہے دل پہ لکھیے گا, بھلائیے گا نہیں. انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلے گا, اور زندگی کا رخ بدلنا چاہیے. ایک تحفہ ہے چھوٹا سا آپ سب کے لیے, ایک دعا ہے. دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں, مگر ساری خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. ساری دعائیں خوبصورت ہیں, مگر ان سب میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. تعلیم فرمائیے چھٹے امام ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. اچھا ایک اور بھی میرا دل ہے آپ کو گزارش کرتا ہوں. ویسے میں روک بیٹھا تھا, اتنا ہی کافی تھا. آپ کے معصوم کا فرمان ہے, کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ. معصوم کا فرمان ہے جو آخری دور میں اس طرح درود پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. فرمائے اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک امام کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو درود سردار کی بات. بھولے گا تو نہیں, ایک دفعہ پھر درود کا تحفہ سنا. محمد, یہ نہیں بھولنا. تو یہ دعا ہے, یہ تحفتاً آپ کے لیے باہر آپ کو دیں گے. یہ سندھ اور لاہور کے دوستوں نے آپ کے لیے چھپوائی ہے. اس کا سندھی میں ترجمہ ہے. ترجمہ پڑھنا ہر بندہ عربی نہیں جانتا. ترجمہ پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. جب تک ترجمے سے واقفیت نہ ہو حقیقت سے واقفیت نہیں ہوتی. یہ تحفہ ہے, اس کا کوئی ہدیہ نہیں, صرف اتنا ہے کہ پڑھیے گا بس. معاف کر دیا. فرمایا علی بن یقین تو ہمارا ہے, صرف ہم تیرے ذریعے پیغام دینا چاہتے تھے ہمارے ماننے والوں کا معیار کیسا ہونا چاہیے, اور تم نے اچھا کیا ہمارا امر مانا. اللہ ہمیں یہی معیار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کائنات پہ شفقت کرنے والوں پہ امت نے رحم نہ کیا. 5 محرم ہے, اللہ اکبر. کائنات کو عطا کرنے والے ہیں, کائنات کا خیال کرنے والے ہیں, کائنات کو بار بار بچانے والوں پہ امت نے رحم نہ کیا. کون حسین؟ ہائے ہائے, چھوٹا سا تھا تو نانا گلیوں میں کندھوں پہ بٹھا کے پھراتا رہا. نہ صرف پھراتا رہا بلکہ اپنی زلفیں پکڑاتا رہا, بلکہ دنیا کو بتاتا رہا حسین جیسے کی سواری کیسی ہوتی ہے. کون حسین؟
اللہ اکبر. نماز میں کبھی آ جاتا تھا شہزادہ سبحان ربی الاعلی بحمدہ تسبیح محمد بڑھا دیتا تھا امر خدا بندی پہ. کیا لاڑ تھا حسین کا. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں. چمبر والوں ایک دفعہ میری طرف دیکھنا پھر روتے رہنا. اہل سنت عالم کی میں نے روایت پڑھی ہے, شیعہ علماء نے بھی تصدیق کی ہے. کبھی کبھار صبح کے ٹائم حسین کو کملی میں چھپا کر نماز پڑھانے آتے تھے. کملی میں چھپا کر نماز پڑھانے آتے تھے. کسی نے پوچھ لیا سرکار آج آپ نے دیکھا کچھ آپ کے پاس ہے؟ کملی ہٹا کے دکھاتے تھے میرا حسین ہے, ذرا غور سے دیکھ لو. اللہ اکبر. امت نے اتنا مجبور کیا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. جو ہی مدینہ چھوڑنے لگے نا مدینے میں کوہرام مچا. واہ غربتا واہ مصیبتا کوہرام مچا. ایک معصوم کا صحابی ہے جو بہت بوڑھا ہے, نحیف ہے, آنکھیں بھی نہیں ہیں, ظاہر دیکھ بھی نہیں سکتا, سنتا بھی اونچا ہے. بیٹی کو آواز دے کے کہتے ہیں, سنتا ہے بجلی کی کڑک. بیٹی کو آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا آج مدینے میں بجلی کڑک رہی ہے. بیٹی نے کہا نہیں, آج آقا مدینہ چھوڑ رہے ہیں, بجلی نہیں کڑک رہی, مدینہ چھوڑ رہے ہیں. آواز دے کے کہتے ہیں مجھے سہارا دے, مجھے لے چل, میں سردار کی خدمت میں عرض کروں گا آقا سردار مہربانی کیجئے مدینہ نہ چھوڑیے, نانے کا شہر ویران ہو جائے گا, مجھے لے چلو, میں حسین کو روکتا ہوں. اللہ اکبر. پوچھا بیٹی کون جا رہا ہے؟ کہتی ہے ابا میں مر جاؤں میں بتا نہ سکوں, اکیلا نہیں جا رہا, محمد کی بیٹیاں بھی ساتھ جا رہی. لیکن چلی بیٹی, کندھے پہ ہاتھ رکھا, گلی کا نکڑ ہے, سید سجاد پہرا دے رہے. کمال جلی جوان ہے سید سجاد, غیرت کا بیمار ہے, پہرا دے رہے, ہاتھ میں تلوار ہے, پہرا کھڑے دے رہے. جو ہی سایہ آیا نا اس صحابی کا, سید سجاد نے فرمایا رک جا, تجھے نہیں پتا آج وہ گھر سے باہر آ رہی ہے جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی ہے. تجھے نہیں پتا دروازے بند ہیں, راستے بند ہیں, کوئی مرد باہر نہیں نکل رہا. اس صحابی نے ایک قدم اور اٹھایا, سید سجاد نے تلوار نکال کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے دیر تھی, امام مظلوم جلدی آئے, سجاد کو آ کے سینے سے لگایا. سجاد بیٹا خیریت تو ہے نا, اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لگایا؟ سید سجاد کہتے بابا وہ آدمی آ رہا تھا, بابا اس کو نہیں پتا. سرکار فرماتی بیٹا سجاد تیرے نانے کا صحابی آنکھوں سے نابینا ہے, اونچا سنتا ہے. رو کے کہتے بابا اس کو نظر نہیں آتا, شہزادیوں کو تو نظر آتا ہے نا. میں کہتا ہوں سید سجاد آپ اس وقت یقیناً موجود تھے جب بیبیاں کبھی ایک بازار, کبھی دوسرے بازار, کبھی ایک دربار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ حسین پہنچا کربلا. ہائے ہائے ہائے, پہنچا نا, بنی اسد کے لوگ آ گئے. آگے کہتے ہیں نواز رسول جب سرکار نے جگہ خریدی نا 60,000 دینار میں, نواز رسول کیا مجبوری بن گئی تھی. آپ اتنی گرمی میں ایسی تپش میں اکیلے نہیں, شہزادیوں کو ساتھ لے آئے, کیا مجبوری بن گئی تھی. رو کے امام کہتے ہیں نانے سے کیا ہوا وعدہ جو ہم نے وفا کرنا تھا ہم اس لیے آئے. جاتے جاتے بنی اسد کے لوگوں نے ایک جملہ کہا, میں اتنا لمبا مسائل پڑھتا نہیں گیا, پتہ نہیں کیا راز ہے, میں دل بن گیا ایک جملہ اور کہتا جاؤں. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ہماری عورتوں کو پتہ چلا وہ فرزند رسول آئے ہیں. ہماری عورتوں نے پوچھا اکیلے آئے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں, شہزادیاں بھی ساتھ ہیں. ہماری عورتوں نے کہا مہربانی کرنا حسین سے پوچھنا, اگر اجازت دینا ہم شہزادیوں کے قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں. تیرے امام مظلوم نے عمل فرمایا, اپنی عورتوں کو کہنا شام کو آ جائیں. لو جی میں نے سارا واقعہ چھوڑ دیا. شام کو عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں انگلیاں پکڑ کے لے کے پہنچی. خیام کے دروازے پہ تیرے امام مظلوم کھڑے, ہر عورت کو فرماتے اندر چلی جا,
اندر چلی جا اندر. ہر بچے کو فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. جب سارے بچے بیٹھ گئے نا غریب ہو گیا تھا سیدہ کلام. بیٹھتے 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 خاک پہ بیٹھ گیا. خاک پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بچپن میں بول کے کہتے بچوں میں کون ہوں. بچے چپ سکا فرماتے جن کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں انہی کا نواسا ہوں, میں حسین ابن ہوں. بچوں آج 3 محرم ہے, جمعے کا دن ہے. بچوں ایک ہفتہ بعد ٹھیک 10 محرم جمعے کا دن ہوگا. بچوں تم نے آنا ہے, میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں تم نے آنا ہے. بچوں پر ایک کام کرنا, جھولیوں میں ریت ڈال کے آنا. بچوں ہم یہاں ملیں گے, ایسے نہیں ملیں گے کسی کا کوئی ٹکڑا ہوگا, کسی کا جسم کا کوئی ٹکڑا ہوگا. بچوں ریت ڈال کے آنا, ہمارے اوپر ریت پھینکنا. بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہمارا دفن ہو جائے گا. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کریم مظلوموں کا وارث جب دیا ہے. وَسَيَّلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مَنْقَلَبٌ